بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی اہل ایمان مختلف قسم کی نفلی عبادات کے اندر زور و شور کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں۔ فرائض کو پورا کرنے کی ہر صحیح و کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کے اندر کثرت کی جاتی ہے، اذکار کے اندر کثرت کی جاتی ہے۔ انہی نفلی عبادات میں سے ایک عبادت جسے اعتکاف کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کی جاتی ہے۔ اس کی پھر مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ بعض اوقات تو یہ نفل ہوتا ہے، پھر یہ ایسی بھی صورت ہے کہ یہ فرض کفایہ کے طور پر بھی جو ہے وہ اہل علاقہ، اہل محلہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے مختلف احکام ہیں، مختلف مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل و احکام کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ملک پاکستان کی عظیم مذہبی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شعیب ضیائی صاحب کو۔ ضیائی صاحب، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں، نعت شریف پیش کریں گے جناب حافظ مصباح الدین ضیائی صاحب۔ ضیائی صاحب، میں آپ کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ گفتگو کا سلسلہ مفتی صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ اعتکاف ہے کیا اور شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ بعد الحمد والصلاۃ، انتہائی عزتوں کے لائق محترم جناب، انتہائی عزت مآب جناب کیسر صاحب، میں سب سے قبل تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھ کو ایک اچھے اور عمدہ موضوع کے لیے لب کشائی کا یہ موقع فراہم کیا۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، جو آپ نے سوال کیا کہ اعتکاف کیا چیز ہے۔ جی۔ اعتکاف یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا رائج سابقہ امتوں میں بھی تھا، یعنی ایسی نفلی عبادت جو سابقہ امتوں سے چلی آ رہی ہے، اور حضور کی امت میں بھی اس کا کچھ حصہ برقرار رکھا گیا۔ ماشاءاللہ۔ ویسے سابقہ امتوں میں رہبانیت جائز تھی، جس کو لوگ کہتے تھے وہ اپنا گھر بار، کنبہ قبیلہ، خاندان، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کے، معاشرتی تمام تر معاملات چھوڑ کر، زندگی کے تمام تر معاملات کو ترک کر کے بس پہاڑوں میں چلا جانا، اللہ اللہ کرنا، صرف دنیا سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ، یعنی دنیا کو لا تعلق کر دینا، خیر آباد کہہ کے اللہ اللہ کرنے لگ جانا۔ یہ سابقہ امتوں میں تو جائز تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں، جس کا مفہوم روایت لا رہبانیت فی الاسلام، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں،
اللہ لیکن حضور نے فرمایا اس کا کچھ حصہ میری امت کے لیے اس طرح رکھا گیا کہ رمضان کے ایام میں آخری عشرے میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر بیوی بچوں سے لا تعلق ہو کر اللہ کی رضا پانے کے لیے مسجد میں آ کر ڈیرا لگا لیتے ہیں، اللہ تو اللہ ان کو اس پہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبوب سنت ہے جی کہ ہم سب مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جی آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے مفہوم روایت کہ وصال کے وقت تک ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے، سبحان اللہ، یعنی حضور کی بھی محبوب سنت سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو بھی پسندیدہ ایسا عمل جی جو سابقہ امتوں میں بھی رائج رہا جی اور حضور کی امت میں بھی اس کا کچھ حصہ باقی رکھا۔ اللہ، تو یہ ایسا عمل جو نبی علیہ السلام نے خود پسند بھی فرمایا اور اس کو اپنے ایک سنت کے طور پر امت کے لیے ایک تعلیم کے طریقے کو رائج بھی رکھا اور سبق بھی اس کا چھوڑا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی۔ میں چاہوں گا کہ سر دست، جیسے میں شروع میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا پر میں نے کہا مفتی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے، یہ اعتکاف کی جو مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یہ کب نفلی ہوتا ہے، کب سنت ہوتا ہے، پھر کبھی کبھار یہ نظر یا اس صورت میں یہ فرض کی کیفیت بھی اختیار کر جاتا ہے، تو اس کے متعلق ہمارا بالکل، چونکہ اعتکاف کی اصل تو یہی ہوئی کہ للہیت، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا لینا، اللہ کے گھر کا مہمان بن جانا، اللہ اصل بڑی یہ خوبصورت بات ہے۔ تو اب اس کی اقسام تین طرح کی بن جاتی ہیں، جی ابتدائی تین ہی ایک نوعیتیں، تین اقسام بن جاتی ہیں۔ جی ایک وہ اعتکاف ہوتا ہے جو آپ نظر مان لیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا جی تو میں اللہ کی رضا کے لیے ایک اعتکاف کروں گا، جی اس کے ایام، اس کا وقت آپ خود تعین کر لیں کہ میرا فلاں کام ہوا تو میں 5 دن کا اعتکاف کروں گا یا 1 دن کا کروں گا، جتنا بھی۔ جی تو یہ اعتکاف کی صورت وجوب کی ہوتی ہے، اللہ، یہ واجب اعتکاف ہے کہ آپ اس کو پورا کرنا پھر واجب ہوتا ضروری ہوتا ہے ہے۔ جی کہ یعنی شریعت کا وہ عمل جو آپ پہ لازم نہیں تھا لیکن آپ نے خود اپنے اوپر اس کو لازمی لازم قرار کر لیا۔ دیا، جی تو اب یہ واجب ہے، جی یہ آپ کے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جی دوسری قسم اعتکاف کی ہوتی ہے سنت، جی اور سنت بھی سنت موقدہ۔ سبحان اللہ، سنت موقدہ ایسا عمل جو حضور نے ساری زندگی جس پہ عمل کیا ہو، جی جس کو ترک نہ کیا ہو، جی جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہ بھی اس پہ شاہد ہے، دلالت کرتی ہے کہ حضور رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہوا سنت موقدہ۔ موقدہ۔ اور اس کے علاوہ جی یعنی آپ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کرتے ہیں یہ سنت، جی نظر مان لی، اپنے اوپر ضروری قرار دیا، وہ واجب۔ جی اس کے علاوہ جو بھی اعتکاف ہوگا آپ جب چاہیں مسجد میں اللہ کے گھر میں جائیں، 5 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، رات کے لیے، دن کے لیے نیت کر لیں تو وہ آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جی یعنی وہ نفلی اعتکاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یعنی یہ 3 قسمیں بنتی ہیں اس کی، واجب اور پھر اس کو سنت موقدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے کہ اگر اہل علاقہ کی طرف سے، اس کی بھی کچھ وضاحت فرما دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، سنت موقدہ ایسا ہی عمل کہ جو حضور نے ترک نہیں تاکید کیا، فرمائی ہو۔ اس پہ تحقیق فرمائی ہو۔ اور پھر اگر کسی بستی، علاقے، شہر یا قریہ سے جی اگر سارے کے سارے لوگ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ سب کے سب گناہ گار تصور کیے جائیں گے، جی یعنی اگر کوئی ایک بھی عمل نہیں کرتا جی تو سب اس گناہ میں برابر کے شریک ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس بستی میں سے کوئی ایک آدمی اس سنت پہ عمل کر دیتا ہے جی تو اللہ سب کو اس وبال سے نجات دے دیتے ہیں، یعنی سب کے ذمہ سے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ سبحان کسی اللہ، ایک نے بھی ادا کر دیا تو سب کے ذمہ سے وہ یعنی اہل محلہ، اہل علاقہ کی طرف سے اگر کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف، سنت اعتکاف جو ہے وہ سنت موقدہ جسے کہا جاتا ہے، وہ اعتکاف کر لیا تو پھر اہل علاقہ جو ہیں وہ بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے اس پہ فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ اعتکاف والے شخص کے لیے بہت ساری حدود و قیود بیان کی ہیں فقہا نے، محدثین نے، وہ کون کون سی ایسی صورتیں ہیں جن میں معتکف جو ہے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مسجد سے اعتکاف یعنی جو معتکفین حضرات ہوتے ہیں
ان کے باہر نکلنے کے لیے شریعت نے 2 ہی صورتیں بیان کی. یعنی 2 طرح کے عذر ایسے ہوں گے جن کی بنا پر انہیں مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے. ایک تو عذر شرعی اور دوسرا عذر طبعی. ایک طبیعت کی غرض سے وہ اپنی مسجد سے باہر جا سکتے ہیں. دوسرا شرعی عذر کی بنا پر. شرعی عذر کی بنا پر مثلا اگر کوئی شخص غیر جامع مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا اور اسے پتہ ہے کہ یہاں مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، جب جمعے کا دن آئے تو اب اس نے نماز جمعہ تو ادا کرنی ہے. جی ہاں، وہ تو فرض ہے. اس کے لیے اگر وہ اپنی غیر جامع مسجد سے نکل کر جامع مسجد کی طرف جمعہ کی نماز ادا کرنے جاتا ہے تو اب شریعت نے اس کو چھوٹ دی ہے، لیکن اتنی ہی کہ جتنے وقت میں وہ جائے نماز جمعہ ادا کرے اور واپس اپنے حجرے کی طرف پلٹ جائے. اور دوسرا عذر جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ ہے عذر طبعی. انسان کی طبیعت، اس کے ساتھ پخانہ، پیشاب، غسل، وضو، یہ چیزیں یعنی جو طبعی ضروریات ہیں، انسان کی طبیعت جن کا تقاضا کرتی ہے، طبعی ضرورتیں. اب وضو کی غرض سے اگر مسجد کے اندر جگہ نہیں ہے جہاں پہ مسجد کے لیے وضو خانے بنے ہوئے ہیں، غسل خانے، یا وہاں جہاں پہ جانا چاہتا ہے تو وہ شرعی عذر بھی وہ بھی شمار ہوگا کہ وہ ایک اپنی طبیعت کی حاجت کے لیے مسجد سے نکل کر کے وضو غسل کے لیے جاتا ہے تو ایسا جانا بھی شریعت نے اس کے لیے چھوٹ دی ہے، ایسا عذر جانا اس کے لیے جائز ہے. ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ یہ 2 طرح کی ضروریات ہوتی ہیں، ایک طبعی ہوتی ہیں اور ایک شرعی ہوتی ہیں. میں چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے ہاں مسائل میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے، بالخصوص ہمارے جو گرم علاقے ہیں پنجاب کے یا سندھ کے علاقوں میں جہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، تو معتکفین حضرات اس گرمی میں جب رات بھر مسجد میں بیٹھتے ہیں تو ہر مسجد میں اے سی کی سہولت نہیں ہوتی ہے. ویسے بھی ملک کے اندر بجلی کا بحران ہے تو ہر وقت لوڈ شیڈنگ کا بھی ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو گرمی کے اس کیفیت میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کیوں نہ ہم غسل کر لیں. تو کیا بغیر جو ہے وہ وجوب کے، جب بندہ جنبی ہو جائے، واجب ہو جائے، اس کے علاوہ بھی ویسے غسل کیا جا سکتا ہے حالت اعتکاف میں؟ دیکھیں، طبی حالت کے لیے طبی صورت میں یہ شرعی ضرورت نہیں بنتی ہے. یعنی آپ کی طبیعت کو جس چیز کی خوشی کے پیش نظر، کیونکہ نبی الاسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کی جب رضا کی خاطر بندہ گھر سے نکل کر مسجد آ جاتا ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ کے گھر ڈیرا لگا لیتا ہے، تو اللہ کو بندے کی زیادہ صفائی ستھرائی کی ضرورت پسند نہیں ہوتی. اللہ دیکھتے ہے کہ میرا بندہ جس حال میں بھی ہے میری رضا پانے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. تو حضور کی حدیث پاک کا مفہوم کہ وہ بندہ جس پراگندہ حالت میں ہے اللہ کے یہاں وہ حالت اس کی زیادہ محبوب ہوتی ہے کہ بندہ میری رضا پانے کے لیے آیا ہے تو اب میری رضا کی خاطر اس کی جو بھی حالت ہو وہ زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. جیسے بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، جیسے روزے کی حالت میں اکثر انسان کے منہ سے ایک مہک سی آتی ہے اور بھوک کی وجہ سے، خاص کر کے جب دوپہر کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو میدہ خالی ہوتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو سی آتی ہے، عرف میں اس کو بدبو کہا جاتا ہے. بہرحال حدیث مبارکہ میں اس کے لیے کچھ اور ارشاد ہوا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی. میں چاہوں گا کہ یہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بیان کیا کہ مسجد سے باہر جانے کی کون کون سی صورتیں ہیں، پھر بغیر کسی شرعی عذر کے آپ غسل بھی، گویا یہ اور جیسے احرام باندھنے والا شخص ہے اور معتکف ہے، ان کے مسائل تقریباً برابر ہو گئے. اس لحاظ سے گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا. چند ایک مسائل جو ہیں وہ مزید انشاءاللہ آپ سے ہم ڈسکس کریں گے اور آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے. ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین اکرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مفتی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں اور بڑے اہم مسائل کی طرف آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی.
میں چاہوں گا کہ جیسے آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور لوگ جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ معتکفین حضرات جو ہوتے ہیں وہ موبائل وغیرہ بھی ساتھ بہت دفعہ لے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ضرورت ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی بندہ نہیں، مرد حضرات نہیں، تو وہ ان کو کوئی چیز منگوانے کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے، تو وہ اس سے بہتر ہے کہ عورتیں گھر سے آ کر پوچھ کے جائیں کیا ضرورت ہے، وہ فون پہ میسج کے ذریعے، یا اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، موبائل استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یا کس حد تک اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہے کہ آپ جب اللہ کی رضا پانے کے لیے اور اللہ کے مہمان بن گئے ہیں، اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، وہاں پہ ڈیرا لگا لیا، تو اب جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک تو دنیا سے لا تعلقی ہی بہتر ہے۔ جی ہاں، اصل میں تو اعتکاف کا نام یہی ہے اور مقصد بھی یہی ہے کہ آپ دنیا سے لا تعلق ہو کر خالص اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ ہی کے گھر پہ ڈیرا لگا لیں۔ جی، لیکن بعض اوقات پھر بھی آپ نے جیسا کہہ دیا کہ مجبوری ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی مجبوری کی بنا پر موبائل استعمال کرتا ہے تو وہ ضرورت کی حد تک تو جائز ہے، لیکن بندہ اس ضرورت کی بہانہ لے کر کے کہ موبائل پر ہی دنیا کے ساتھ اسی طرح جڑا رہے جس طرح وہ عام دنوں میں جڑا رہتا ہے، تو پھر گویا اس کی عبادت کا وہ مقصود نہ رہا۔ پھر تو اگر میں اس بات پہ ایک بات اگر عرض کرنا چاہوں کہ وہ یہ کہ پھر تو گویا آج کل ویسے بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں کسی کو ملنے کا، گھروں میں بیٹھ کے لوگ سوشل میڈیا کے تھرو ہی بہت دفعہ ایک دوسرے سے اظہار تعزیت بھی کر دیتے ہیں، دعا بھی کر دیتے ہیں، اور بہت سارے دنیا معاشرتی معاملات جو ہیں وہ ہم نے موبائل پہ ہی چھوڑ رکھے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تو پھر اس طرح گویا وہ پھر آپ کی عبادت کا معیار ختم ہو گیا۔ آپ اعتکاف کی حالت میں آ کر بھی دنیا سے ہی جڑے رہے، یعنی آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جس طرح آپ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوئے تھے، آپ اللہ ہی کے مہمان بن کر اللہ ہی کی عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور اکثر لوگ اس کے متعلق جو ہے وہ ان میں کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ دوران اعتکاف کسی کی بیمار پرسی کرنا، ویسے تو شرعی لحاظ سے بیمار پرسی کرنا یہ ثواب کا کام ہے، تو کیا کسی کی بیمار پرسی کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں تو ظاہر ہے اعتکاف نے دو ہی طرح کے آپ کو عذر چھوٹ دے دی تھی کہ یا تو آپ عذر شرعی کی بنا پر جا سکتے ہیں یا عذر طبی کی بنا پر۔ اب کسی بیمار کو دیکھنا یا کسی کے جنازہ میں شریک ہونا، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کوئی مسجد سے باہر سامنے ڈوبتا ہوا آپ کو پانی میں نظر آ رہا ہے، کوئی آگ میں جلتا نظر آ رہا ہے، تو آپ اگر اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکل کر ڈوبنے والے کو بچانے گئے، آگ میں جل رہا ہے تو اس کو بچانے گئے، جنازہ ہے جنازے میں چلے گئے، تو آپ کو ان کا ثواب ضرور ملے گا۔ جنازے میں گئے آپ کو ثواب مل گیا، آپ کسی بیمار پرسی کرنے گئے وہ ثواب مل جائے گا، لیکن آپ کا جو سنت اعتکاف تھا وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ سنت اعتکاف کی صورت میں مسجد سے بغیر کسی عذر شرعی یا عذر طبی کے نہیں جا سکتے تھے۔ جی ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے بتائی۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اعتکاف سنت کے علاوہ ایک فیشن بھی بن چکا ہے، وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بالخصوص گلی محلے کے وہ دوست جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو کر کسی ایک مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ پھر اعتکاف کم اور وہ پھر ایک گیٹ ٹو گیدر یا گیدرنگ وہ زیادہ لگتی ہے۔ تو اس کے متعلق ہمارے سننے والوں کو کچھ بتائیں کہ کیا والدین کی ایسی صورت میں کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کس قدر کس ناج پہ تربیت کریں؟ بالکل درست آپ نے ایک مسئلہ کی طرف توجہ دلائی۔ والدین کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بالخصوص پہلے تو اتنے کم سن بچوں کو مسجد میں اعتکاف کے لیے نہ بھیجیں کہ جو مسجد کے تقدس کا لحاظ نہ کر سکیں، جو اپنی جو ضروری جو ان کی عبادت ہے ان کا انہیں لحاظ نہ ہو، خیال نہ ہو، وہ تو والدین کی تربیت۔ اور اس کے بعد پھر اگر وہ اکٹھے ہو کر مسجد میں جب آ گئے ہیں تو مقصد ہے کہ آپ اعتکاف میں یا اللہ کا قرآن پڑھیں، یا درود پاک کی کثرت کریں، یا حدیث پاک کی تلاوت کریں، سبحان اللہ، یا پھر سیر اذکار یا اس طرح کی ورد و وظائف میں مصروف رہیں، کہ کوشش کریں
آپ اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں تو کثرت کے ساتھ کوئی عبادت ہو سکے، جی نہ کہ یہ دنیا کے لاہ و لعب میں مشغول ہو کر اپنے آئے تو آپ ثواب کمانے تھے لیکن جی ساتھ اپنے عذاب لے کر چلے جائیں، اللہ تو یہ آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی، یہ برا عمل ہوگا اللہ کہ آپ آئے تھے ثواب کمانے اور لے کے آپ اپنے ساتھ عذاب جا رہے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے نوجوان نسل کو کہ وہ بھی شوق کے طور پر اعتکاف ضرور بیٹھیں، سبحان لیکن مسجد کے تقدس کا لحاظ کریں، اور پھر اعتکاف میں جن چیزوں کا کرنا ہوتا ہے ان کو سیکھ کر، جن چیزوں سے بچنا ہوتا ہے ان کو سیکھ کر، جی جس طرح معتکف کو چاہیے جی کہ وہ یعنی اس کے حلال و حرام کا علم حاصل علم کرنا حاصل کر کے یہ وہ ضروری اعتکاف، ہے۔ بالکل بڑی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے بات کہی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں بہت زیادہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بڑے دور دور مساجد کے اندر، اور جو بڑی بڑی مساجد ہیں، اور آج کل بالخصوص پاکستان میں اور ہم شہر اقتدار میں دیکھیں تو پھر ایسی بہت ساری مساجد ہیں کہ جو تاریخی اعتبار سے ایک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، یا وہ اپنے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، تو وہاں لوگ مسجد کم اور سیرگاہ وہ زیادہ ہوتی ہے۔ بہت ساری مساجد ہیں پاکستان میں، یہ ایک المیہ ہے ہمارے یہاں، جی تو وہاں وہ سیرگاہ کا ایک منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں، تو لوگوں کے اندر ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کثرت سے ان مساجد کا رخ زیادہ کرتے ہیں کہ یہاں لوگوں کا آنا جانا، یا جو بڑی بڑی مساجد ہیں نامی گرامی۔ تو کیا میں چاہوں گا کہ سننے والوں کو بتائیں، اگر کوئی بندہ سنت موقدہ حل الکفایہ یہ اعتکاف کرتا ہے، اس کے لیے اپنے محلے سے دور جا کر کسی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا یہ کس قدر صحیح ہے، یا محلے کی مسجد کا کس قدر حق ہے؟ دیکھیے، اعتکاف فضیلت کے اعتبار سے تو سرکار نے جو بیان فرمایا جی کہ آپ اگر فضیلت دیکھیں تو سب سے افضل اعتکاف کرنا یہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ہے۔ جی مسجد حرام میں اگر کوئی کرتا ہے تو سب سے افضل اس کے لیے، جی اس سے کم پھر سرکار نے فرمایا میری مسجد، مسجد نبوی، جی وہاں پہ اگر کوئی اعتکاف کرتے تو وہ اس کی ایک اس فضیلت کی ایک فضیلت ہے۔ جی اس کے علاوہ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا یہ اول درجہ ہوتا ہے، جی کیونکہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے جی کہ جہاں آپ رہتے ہیں، جی جس بستی، جس محلے، جس قریہ میں آپ آباد ہیں، وہاں کا آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے ہی گھر پر اعتکاف کریں۔ اس کے علاوہ اگر وہاں پہ اعتکاف نہیں، اور اجتماعیت کے طور پر اکثر جس طرح ملک کے آپ نے بھی کہہ دیا کہ کئی مساجد ایسی ہیں جہاں پر اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں، جی تو بنیت اعتکاف اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے ہو تو اچھا ہے جی کہ ہو جائے اعتکاف کسی بھی صورت، جی کہ لوگ بعض اوقات تنہا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، جی اکٹھا وہ پسند کر لیتے ہیں، یا کوئی ایسے ہوتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پسند کرتے ہیں کہ وہاں پہ جائیں اور ان کے پاس اعتکاف بیٹھیں، جی تو اگر اس نیت سے آتے ہیں تو تب تو ٹھیک ہے۔ جی لیکن اگر نیت درست نہ ہوئی کہ میں وہاں پہ جاؤں تو مراد کچھ اور ہو، جی تو پھر سرکار نے فرما دیا کہ انما الاعمال بالنیات، ماشاء اللہ، عملوں کا بڑی دار و مدار خوبصورت، ہے ہی بڑی نیتوں پر۔ خوبصورت بات آپ نے فرما دی کہ اصل جو بیسک چیز ہے وہ ہے نیت نیت اگر ثواب کی ہے اور قرب الہی اور رضا الہی کی ہے تو پھر وہ تو جہاں بھی ٹھیک ہے، بیٹھیں گے ان کو ثواب ثواب ملے ملے گا۔ گا۔ میں چاہوں گا، وقت مختصر ہے، ہمارے سننے والوں کو آپ یہ ضرور بتائیں کہ اعتکاف کی حالت میں کون سے اذکار، کون سی عبادتیں یا کون سی نفلی عبادت ہے جو کثرت سے کرنی چاہیے، جو زیادہ سے زیادہ ایک معتکف کا ورد اور وظیفہ ہونا چاہیے، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، ویسے تو سرکار کی حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سبحان کہ سب سے افضل ذکر اللہ کا، یہ اللہ کا ذکر یہ سب سے افضل ہے، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر کریں، نبی علیہ السلام پہ درود پاک بھیجیں، جی اور میرا مشورہ جو سامعین کو اگر آپ کہیں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن کثرت سے پڑھا کریں۔ سبحان اللہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول مبارک جی کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں اللہ تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ اور گویا میں اس حال میں ہوتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، سبحان اللہ، کیا اور جب یہ خوبصورت، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے سبحان تو میں اللہ، قرآن کھول کے پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا قرآن اللہ خوبصورت، کا کلام ہے، جی وہ اللہ باتیں کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں، سبحان اللہ اللہ، مجھ سے کلام فرما رہا ہے۔ تو باقی تو ذکر اذکار
جی وہ بھی ساتھ شامل ہیں. حضور پہ درود پڑھنے کی فضیلتیں. پھر جو قضا نمازیں ہیں اگر ان کی طرف. بالکل قضا عبادت نمازیں جو زندگی میں ہیں جی ان کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ہر فرضی نماز کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک ایک بھی کرے قضا، تو کئی نمازیں اس کی ذمہ جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گے سکتی ہیں. ان پہ کوشش کرنی چاہیے اور سرکار پہ کثرت سے درود پاک ہونا سبحان چاہیے. اللہ، کہ کیا خوبصورت بات کہی. میں چاہوں گا کہ ایک مختصر وقت میں اس سوال کو ہم لیتے ہیں کہ جی یہ جو دینی اور مذہبی کتابیں پڑھنا ہے، اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرنا، کیا حالت اعتکاف میں یہ بھی درست ہے؟ بالکل درست ہے. آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، اسی طرح حدیث پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. یہ مذہبی جتنی بھی تاریخ کے اعتبار سے کسی صحابی رسول کی زندگی کو لے کے پڑھ لینا، یا کسی تابعی کی، یا کسی اللہ کے ولی کی سیرت کو، تو وہ بھی بالکل درست ہے کہ اپنے اسلام کی معلومات میں آپ اضافہ کرنے کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی ثواب کا کام. ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت اور بڑی علمی گفتگو فرمائی مفتی صاحب آپ نے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے نعت کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد مصباح الدین ضیائی صاحب. آپ نعت شریف پیش فرماتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، ہوئے پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. اور دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار. اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو. اور سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بہت گھٹ، سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بہت گھٹ، ہوئے لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو،
لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، اور یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل گئے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔